علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے جن پیاروں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے اوپر سچی توبہ کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا حبیب اور دوست بن جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان جوانی کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا حبیب بنا لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ وہاں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا، شیطان راندے درگاہ بنا، تو شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی۔ شیطان اس وقت کہنے لگا اللہ میں ابن آدم کے دل میں اس وقت تک رہوں گا جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح ہوگی میں اس وقت تک گناہ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا شیطان مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے کے اندر روح موجود ہوگی میں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اور بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ قسم اٹھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت 3 قسمیں اٹھائی فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، شیطان مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافیہ مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو میرے بندوں سے گناہ کروا کروا کے تھک جائے گا لیکن میں اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے استغفار مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک استغفار کا حکم دیا اور دوسرا میرے اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ کیا توبہ استغفار ایک ہی چیز ہے یا توبہ استغفار کے اندر فرق پایا جاتا ہے؟ جب اللہ نے اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کو علیحدہ بیان کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے۔ استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ انسان سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں گزشتہ گناہوں کے اوپر معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا، تو اسے توبہ کہا جاتا ہے۔
اور پھر میرے اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ قرآن عظیم الشان کی پہلی آیت کے اندر بھی رب کا تذکرہ، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی سب سے آخری صورت کے اوپر غور کرے تو رب کا نام وہاں بھی آتا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اور جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فرشتہ اسی رب کے بارے میں سوال کرتے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بھی یہ حکم دیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ بچہ اپنے والد کے قریب جا کے یوں کہہ دے میرے ابا مجھے معاف فرما دے، میرے ابو میری غلطی کو معاف فرما دے، تو والد کے دل کے اندر اولاد کی محبت بڑھ جاتی ہے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے کہ میرے ابا میرے ابو، والد اپنے بیٹے کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے بار بار رب رب کہہ کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں ہوں گی میں بندوں کو عذاب نہیں دوں گا، بندوں کو معاف کر دوں گا۔ پہلی چیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں میں آپ کی امت کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ اور دوسرا میرے اللہ نے فرمایا جب تک یہ امت استغفار توبہ کرتی رہے گی میں اس وقت تک ان لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، بادشاہ نے ان سے کہا کہ یہ جو تم نے اولیاء اللہ کا حلیہ بنایا ہوا ہے اس کو ختم کرو، مصلے کو سائڈ پہ رکھو، تسبیح کو سائڈ پہ رکھو، میرے محل کے اندر آ جاؤ، میں آپ کو کمرہ دوں گا، رہائش دوں گا، کھانا پینا دوں گا، لباس دوں گا۔ وہ اللہ والے بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر میں تسبیح، مصلی اور یہ لباس چھوڑ کے آپ کے محل کے اندر آ کے زندگی گزارنا شروع کر دوں اور آپ کے گھر کے اندر دربار کے اندر جو آپ کا حرم ہے، آپ کی بیویاں ہیں، اگر میں کسی بیوی کے ساتھ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ بادشاہ نے اسی وقت تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور کہنے لگا یہ کام تو بعد میں کرے گا، میں ابھی تیرا سر قلم کر دیتا ہوں، میں ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں کہ تیرے ذہن کے اندر یہ خیال میرے حرم کے بارے میں کیسے آیا؟ تو اللہ والے کہنے لگے بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے صبر کیجئے، ابھی تو مجھے صرف خیال آیا اور اس خیال کی وجہ سے آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، میں آپ کی خاطر اس رب کو چھوڑ دوں جو رب مجھے دن کے اندر 70 مرتبہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ میرے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتا ہے، مجھے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو بندوں کو معاف کرنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے ان گھڑیوں کے اندر، ان آخری لمحات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اے اللہ میں نے اس ماہ رمضان کے اندر گناہ کیے، اللہ پوری زندگی نافرمانی کے اندر گناہوں کے اندر گزار دی، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا بندے کا کام ہے اور گناہوں کو معاف کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، ربا جے میں ویکھاں تیری رحمتاں ول تے بلے بلے، جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جائیں وی منہ کالے۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو لمحوں کے اندر معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا یہ کام کر کے آؤ۔ وہ نوجوان چلا
راستے کے اندر کسی گھر کے اندر اس نوجوان کی نظر پڑی، دیوار چھوٹی تھی، وہ خاتون اپنے گھر کے اندر غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کی نظر پڑی تو نظر کو پیچھے ہٹایا، اس نوجوان نے دوبارہ جان بوجھ کے اس عورت کے ننگے بدن کو دیکھا۔ اب جو ہی دوبارہ جان بوجھ کے ننگے بدن کو دیکھا تو اسے ملامت ہوئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تیری بربادی کے دن تو شروع ہو گئے، تو نے جان بوجھ کے بد نظری کا ارتکاب کیا، جان بوجھ کے اس عورت کے ننگے بدن کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تیرے پیغمبر کو بتلا دیں گے تیری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اب یہ نوجوان وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر نہیں آیا، بلکہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تقریباً 40 دن مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے اندر وقت گزارا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کا ایک فرد پہاڑوں کے اندر وقت گزار رہا ہے، اس نے 40 دن تک مجھ سے معافی مانگی، آپ اس نوجوان کو واپس بلا لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور سلمان فارسی سے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس نوجوان کا نام ثعلبہ تھا۔ یہ دونوں حضرات گئے پہاڑوں کے اندر، اس نوجوان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا ثعلبہ کہاں ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ میں اس نوجوان کو تو نہیں جانتا، البتہ رات کے اندھیرے میں فلاں جگہ ایک نوجوان آتا ہے جو اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے، چٹان پہ رکھ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات مانگتا ہے، گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اسی نوجوان سے تو ملاقات کرنی ہے۔ وہ چرواہا ان دونوں حضرات کو لے کے ثعلبہ کے پاس گیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر سر رکھ کے اپنے رب سے گناہوں کی معافیہ مانگ رہے تھے۔ جب ثعلبہ نے کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، عمر کے چہرے کے اوپر نظر پڑی تو ثعلبہ رو کے کہنے لگا، عمر کیا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو میرا گناہ بتا دیا؟ کیا نبی علیہ السلام کو میرے گناہ کا علم ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ثعلبہ مجھے اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ہمیں بھیجا ہے کہ ثعلبہ کو تلاش کر کے لاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس اس وقت لے کے جانا جب اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہو، نماز کے بغیر اس کے علاوہ مجھے لے کے نہ جانا۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ تینوں حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ثعلبہ نے جب پیغمبر کی مبارک زبان سے قرآن کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ثعلبہ کی طرف دیکھا، ہوش آ چکا تھا، تو آپ نے فرمایا، ثعلبہ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے تو آپ کو کام کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی، میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر تو وہ آیت، وہ دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ تیرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی، وہ آیت کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، یہ دعا پڑھو گے، مانگو گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ثعلبہ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد عرض کہ اللہ کے نبی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ گھر چلے جاؤ، 40 دن ہو چکے ہیں، آپ گھر نہیں جا سکے۔ یہ صحابی اپنے گھر تشریف لے گئے، 8 دن اپنے گھر کے اندر گزارے اور بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا آخری وقت آ گیا، جوانی کی عمر ہے اور گناہ کی وجہ سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، آخرت کے اندر کیا بنے گا۔ میں نے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر، مدینہ کے بازار کے اندر بد نظری کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثعلبہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ میرے پیغمبر ثعلبہ کے گھر پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور ثعلبہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت ثعلبہ کی آنکھ کھلی تو پیغمبر کے چہرے کے اوپر نظر پڑی، حضرت ثعلبہ نے اپنا سر سائیڈ پہ رکھ لیا۔ تو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالبہ خیریت تو کیا خیریت تو ہے، ہر صحابی یہ چاہتے کہ پیغمبر کی گود مل جائے، میں نے تو تیرے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تھا، تو نے سائڈ پہ کیوں کر لیا؟ تو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے سر کے اندر گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ پیغمبر کی پاک اور مبارک گود کے اندر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ تو چاہتا کیا ہے؟ حضرت سالبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری چاہت پوری ہو جائے گی کہ اللہ نے عذاب سے نجات دے دی، اللہ نے گناہ کو معاف فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے اس صحابی کو معاف فرما، اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما۔ پیغمبر دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو میرے محبوب کے قدموں کے اندر بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں اگر سالبہ پوری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس گناہ لے کے آتا میں تب بھی اسے معاف کر دیتا، پوری دنیا کے گناہ لے کے آتا تب بھی معاف کر دیتا، لیکن سالبہ پریشان کیوں تھے؟ صرف بد نظری کے گناہ کی وجہ سے کہ یہ گناہ ہوا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ اللہ نے تیری مغفرت فرما دی تو سالبہ نے ایک چیخ ماری اور اسی موقع پہ روح پرواز ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب سالبہ کے کفن کا انتظام کیا گیا، غسل دیا گیا اور جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ایک تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سعد کے جنازے کے اندر نبی علیہ السلام پنجوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سالبہ کے جنازے کے اندر بھی پیغمبر اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی جگہ کشادہ ہے، آپ پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس صحابی کے جنازے کے اندر آسمان سے اتنے فرشتے اتر چکے ہیں کہ مجھے مکمل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ صحابی اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ کتنا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف فرما دیں گے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک مکان کے دروازے پہ پڑی جہاں سے بچہ نکل رہا تھا اور ماں اپنے بچے کو تھپڑ مار رہی تھی۔ ماں نے بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ماں نے اندر سے کہا آج کے بعد اس دروازے پہ نہ آنا، آج کے بعد میرے گھر کے دروازے تیرے اوپر بند ہیں۔ وہ بچہ کافی دیر تک اپنے مکان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روتا رہا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سوچنے لگا آخر یہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ بچہ کافی دیر کے بعد اپنے مکان کے دروازے سے اٹھا اور چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ گلی کے موڑ تک پہنچا۔ بچہ وہاں پہ روتا رہا، کافی دیر کے بعد پھر اپنے مکان کی طرف واپس آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر دروازے کی چوکھٹ پہ رکھا۔ بچے کو نیند آ گئی۔ ماں نے کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو ماں کا لخت جگر چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو رہا تھا تو ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے زوردار تماچے ایک اور مارا اور کہنے لگی جب میں نے تجھے گھر سے نکال دیا اب تو اس دروازے پہ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو بچے نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا امی جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے گھر سے نکال دیا اس وقت میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا کے اندر کہیں چلا جاتا ہوں مجھے کھانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے گا، لباس بھی مل جائے گا، مکان بھی مل جائے گا۔ امی یہ سوچتے سوچتے میں گلی کے اس موڑ تک چلا گیا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ تجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل سکتی ہے لیکن دنیا کے اندر ماں کا پیار نہیں مل سکتا۔ امی میں آپ کی وجہ سے اس مکان کے دروازے کے اوپر واپس آ چکا ہوں، آپ مجھے دھکے دے کے نکالے، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں اس دروازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مجھے دنیا کے اندر کوئی ماں نہیں مل سکتی، مجھے دنیا کے اندر ماں کی ممتا کا پیار نہیں مل سکتا، ماں کی بازو مجھے نہیں مل سکتے۔ امی اسی دروازے کے اوپر پڑا رہوں گا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بچے کے دل کے اندر میری محبت پائی جاتی ہے، ماں نے فوراً سر سے دوپٹہ اتارا، بچے کی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کر کے کہا بیٹا جب تیرے دل کے اندر ماں کی محبت موجود ہے میں بھی تو آخر تیری ماں ہوں، میں نے تیرے لیے اپنے گھر کے
दरवाजे खोल दिए। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बच्चे को देख भी रहा था, आंख से आंसू भी बह रहे थे। मैंने उस वक्त अपने आप को मुखातिब करके कहा, बच्चा माँ के सामने रोया, माँ ने घर का दरवाजा खोल दिया। इसी तरह जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों के ऊपर रोते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत उसी वक्त फरमा देते हैं। और हमने तो घरों के अंदर देखा है, बच्चे से गलती हो जाती है तो माँ कहते चल दफ़ा हो जा, मेरी नज़रों से ओझल हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो बच्चा घर से निकलने की बजाय एक कदम आगे बढ़ के माँ के पाँव पकड़ के बैठ जाते, कहते अम्मी मुझसे गलती हो चुकी है, अम्मी मैं सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ, अम्मी आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, अम्मी ये गलती का इर्तिकाब नहीं होगा। तो माँ अपने बेटे को मुआफ़ कर देती है। बेटे से बड़ी गलती हो जाए, बेटा पाँव पकड़ता है, माँ मुआफ़ नहीं करती। माँ कहते जा जा, मैं तो तुझे अपना दूध भी नहीं बख्शूंगी, क़यामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। जब बच्चा देखते कि माँ मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं, वो बच्चा माँ के सामने सर झुका के बैठ जाता है, माँ के सामने रोना शुरू कर देता है, हत्ता कि बच्चे की आँख में आंसू का कतरा नमूदार होता है। माँ की ममता जोश में आती है। वो माँ जो मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, वो माँ जो बच्चे को पास रखने के लिए तैयार नहीं थी, सर से दुपट्टा उतार के आँख से आंसू को साफ करके सीने के साथ लगा लेती है। माँ कहती बेटा चुप हो जा, तेरे आंसू मुझसे नहीं देखे जा सकते, तेरे रोने ने मुझे भी रुला दिया। अगर बच्चा माँ के सामने रो पड़ता है, माँ भी बच्चे से मान जाती है। जब तौबा करते हुए, मुआफ़ी मांगते हुए ये बंदा रब के सामने रो पड़ता है, अपनी आंख से मक्खी के सर के बराबर आंसू का कतरा निकाल देता है, मेरा अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल करते हुए मुआफ़ फरमा देते हैं। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। आखिरी वाक़या बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बूढ़ा था जो जवानी के अंदर गाना गाया करता था। अल्लाह ने हुस्न भी दिया था, जवानी भी दी थी, शबाब भी दिया था, आवाज़ कोयल की मानी थी। लेकिन जब ये बूढ़ा हो गया, मुंह के अंदर दांत नहीं रहे, पेट के अंदर आंत नहीं रही, वो आवाज़, वो तासीर ख़त्म हो गई, तो लोगों ने इस बूढ़े को, इस गवैये को, इस फ़नकार को बुलाना छोड़ दिया। ये लोगों के पास जाता था कि मुझे पैसे दे दो, घर का ख़र्चा चलाना है, निज़ाम चलाना है। लोगों ने शुरू के अंदर तो हेल्प की, ताउन किया, बाद के अंदर माजरत कर ली। अब ये बूढ़ा हो चुका था, घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो चुका था, कोई पैसे नहीं देता था। तो ये बूढ़ा एक दिन चलते चलते जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गया और एक कब्र के करीब बैठकर कहने लगा, अल्लाह जब मेरे पास जवानी हुस्न था, अल्लाह सारी दुनिया बुलाया करती थी, अल्लाह लेकिन मैं आपके दरवाज़े पे न आया, अल्लाह अब लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, तो मुझे अपने रब का दर याद आ चुका है। अल्लाह अगर सुबह को भूला हुआ शाम को पलट के आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अल्लाह मैं आपके दरवाज़े पे आया हूँ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ये बूढ़ा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर बैठ के रोता रहा। दूसरी तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर सोए हुए थे, तो ख्वाब के अंदर आसमान की तरफ से आवाज़ आई, उमर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मेरा एक दोस्त रो रहा है, वो भूखा भी है, उसे भूख लगी हुई है, उमर जाओ मेरे दोस्त को खाना खिला के आओ। हज़रत उमर फरमाते मेरी आंख खुली, मैंने अहलिया से पूछा कुछ खाना तैयार है? तो अहलिया ने कहा उमर आपके लिए खाना बनाया हुआ है। उमर ने कहा मैं बाद में खा लूँगा, पहले अल्लाह के दोस्त को खाना खिलाना है। हज़रत उमर ने वो खाना हाथ में नहीं उठाया, अपने सर पे रखा। तो अहलिया ने पूछा सर पे क्यों रखा है? हज़रत उमर ने जवाब दिया कोई आम बंदा नहीं है, अल्लाह के दोस्त को खाना खिलाना है, अगर सर पे उठा के ले जाऊंगा अल्लाह के दोस्त का इकराम हो जाएगा, तवाज़ो हो जाएगी। ये वक़्त का अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लामी सल्तनत का झंडा लहराने वाला सर पे खाना उठा के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हज़रत उमर ने कब्र के पास एक बूढ़े को देखा, रो रहा था। बूढ़े ने अमीरुल मोमिनीन को देखा, परेशान हो गया कि अमीरुल मोमिनीन करीब आएंगे तो मुझे मारेंगे कि तू जवानी के अंदर गाने गाया करता था, कब्रिस्तान के अंदर
اندر کیا کر رہا ہے؟ عمر کافی آگے چلے گئے، پھر پلٹ کے اس بوڑھے کے قریب آئے اور اپنے سر سے کھانا اتار کے زمین پہ رکھا، کھانے کو کھولا، لقمے اٹھا کے اس بوڑھے کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ بوڑھا کہنے لگا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا تو اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ تو بوڑھا کہنے لگا عمر میری پوری زندگی تو گناہوں کے اندر گزر گئی، میں نے تو اللہ کو ناراض کرتے کرتے زندگی گزار دی، آپ کیسے کہتے ہیں میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں؟ حضرت عمر کے سامنے بوڑھا کہنے لگا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک راز کی بات نہیں بتلائیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا میں اپنے گھر کے اندر قیلولہ کر رہا تھا تو خواب کے اندر آسمان کی طرف سے آواز آئی عمر میرا ایک دوست بھوکا ہے، اس کو جا کے کھانا کھلا دو۔ حضرت عمر نے جو ہی کہا بوڑھے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا عمر کہ آپ نے یہی آواز سنی ہے کہ میرے دوست کو کھانا کھلا دو، میرے دوست کو کھانا کھلا دو؟ ہاں میں نے یہی آواز سنی ہے، اللہ کی طرف سے آواز تھی میرے دوست کو کھانا کھلا دو۔ بوڑھا کہنے لگا عمر آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ اپنے رب کے سامنے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، جس اللہ نے میری توبہ کو قبول کرتے ہوئے آج کھانے کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ بوڑھے نے چیخ ماری اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ وہ اللہ بڑھاپے کے اندر بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مجھ سمیت ہر بندہ آج کے دن گناہوں کی معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ پھر یہ گھڑی ہمیں زندگی کے اندر نہ ملے۔ اگر اس دن کو غنیمت سمجھتے ہو معافیہ مانگی، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔